آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ حضرات پچھلی نشست میں ہم نے جو آخری آیت مطالعہ کی تھی وہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو بہرحال اس پر لغوی گفتگو کے بعد جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں غائب درجے کے قرب، اتحاد اور توافق کی طرف اشارہ ہے کہ مسافت رہ گئی دو کمانوں کی، اور قاب کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا کہ یا تو قاب جو ہے وہ قدر کو کہتے ہیں، یا قاب سے مراد ایک فاصلہ ہے جو کمان کے مقبض اور سیتان کے درمیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ ضمیر جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کہ جبرائیل نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی علیہ السلام ما اوحا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما اوحا میں ما کے صلے کے بعد اوحا ہی کو دوبارہ لے کر آئے، گویا وضاحت نہیں ہوئی، ابہام باقی رہا۔ تو یہ ابہام اصلاً تفخیم کے لیے، یعنی وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف، تم اس وحی کی حقیقت کیا جانو جو اس نے وحی کی۔ اس کے بعد فرمایا، اگلی آیت بہت اہم ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، ہماری قرأت یہ ہے، ایک اور قرأت ہے اس کی ما کذب الفؤاد ما رأى۔ تو ہماری قرأت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولا فؤاد نے۔ فؤاد کیا ہے انشاءاللہ کسی وقت گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال فؤاد جو ہے اس کے اندر حرارت اور گرمی کا مفہوم ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہارٹ آف ہارٹ ہے یا دل کا دل ہے، یعنی دل کے اندر بھی ایک کور ہے، ایک انر کور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فؤاد ہے۔ تو فرمایا ما کذب الفؤاد، فؤاد نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا جھوٹ نہیں بولا؟ ما رأى، جو آپ نے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے سینے کے، اس کے عقلی تخیلات ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ یعنی مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ خارج میں موجود ہے، یا میرے اندر سے میرا نفس ہی جھوٹ بول کر مجھے کچھ ہیلوسینیشنز دکھا رہا ہے۔ کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، تو دیکھنے والی شے، یعنی ما رأى کیا ہے؟ ما رآہ وہو المرئی، مرئی جو ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ فؤاد کا جھوٹ نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فؤاد نے نہیں گھڑا تھا جو آپ نے دیکھا۔ اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہیلوسینیشنز کا انکار ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ کوئی شے دیکھ رہے ہیں، سیدنا جبرائیل کو افق پر پھیلے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کہا جائے کہ یہ آپ کا وہم تھا، حقیقت میں تو جبرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو کہا ایسا نہیں ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی یہ بھی قرأت متواتر ہے کہ بھئی جو آپ نے دیکھا تھا اس کی تکذیب آپ کے فؤاد نے نہیں کی۔ یعنی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو، اگر وہ عقل مند انسان ہے، چاہے وہ توہمات کا شکار ہے، ہیلوسینیشنز کا شکار ہے،
اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت میں ہے نہیں. جان لیتا ہے نا. وہ کیسے جان لیتا ہے؟ عقلی استدلال کر کے بھی جان سکتا ہے, کسی کوئی بتا دے اسے تب بھی جان سکتا ہے, اور اسے معلوم ہو جائے کہ میں مریض ہوں. تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى, جو آپ کا سینہ تھا, جو آپ کا دل تھا, اس نے آپ کی رویت کی کوئی تکذیب نہیں کی. ما کذب الفؤاد ما رأى, یعنی جو آپ نے دیکھا وہ حقیقت ہے, وہ کوئی تخیل نہیں تھا, وہ امیجینیشن نہیں ہے, وہ وہم نہیں تھا. حقیقت میں رویت ہوئی ہے کس کی؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی. کب ہوئی ہے؟ یہ رویت اولیٰ کا بیان ہے. اور رویت اولیٰ کب ہوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے. بات واضح. اس کے بعد فرمایا افتمارونہ, مطلب آپ دیکھتے ہیں نا فلسفے میں بھی, اور اس زمانے سے جیسے مطلب کانٹ کے ہاں اور اس سے پہلے جو بشپ صاحب تھے, سب کے ہاں ایک مسئلہ ہے نا کہ خارج میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی اصلاً ایک مسئلہ یہ بھی کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ خارج میں اس کا کوئی وجود ہے, یا بس وہ آپ کے اندر کی کیٹیگریز ہیں, یا امیجینیشن ہے, یا کیا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس بھی ہے خارج میں کہ نہیں ہے, یا وہ بھی محض مینٹل کیٹیگریز جو بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خارج ہوتا ہے, اور وہ محض فؤاد نہیں ہوتا, اس کی فؤاد کے سوا بھی حقیقت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ شاید سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خارج جو ہے وہ خارج از فؤاد حقیقت رکھتا ہے. بات واضح. ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة افتمارونه على ما يرى. تو گویا رویت حقیقی ہے, رویت سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے, رویت پر جھگڑا نہیں کیا جا سکتا. جو میں نے دیکھا ہے اس پر, یعنی جو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اس پر ان سے جھگڑا کرتے؟ وہ تو رویت عین ہے, رویت ہوئی ہے, ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے. بات بات ہے. آپ کہیں کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بہت سی چیزیں حقیقی نہیں ہوتی, تو پھر ان کے عدم حقیقی ہونے پر دلیل چاہیے یا ان کے حقیقی ہونے پر دلیل چاہیے؟ رویت تو حقیقی ہے. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر دکھا دو. ہم نے تو بتا دیا ما کذب الفؤاد ما رأى اور ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. اس لیے مدارک یقین میں وہ بیان کرتے ہیں نا کہ الحس من مدارک الیقین. حس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین حاصل ہوتا ہے. میں آپ ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ یقینی بات ہے, چاہے اس میں احتمال ہو کہ آپ نہ بیٹھے ہوں, لیکن یہ یقینی ہے. اس احتمال کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے یا اس پر دلیل چاہیے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ احتمال کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے رویت کی ہے, میں نے دیکھا, جبرائیل کو دیکھا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا. اچھا نہیں دیکھا تو بتاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ رویت کی نفی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ آپ دلیل قائم کر دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی رویت نہیں ہو سکتی بالفرض. تو افتمارونہ علی ما یری, یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, جو بھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے آپ بتا دیں یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا ماضی ایسا ہے, یا یہ ثابت کر دو. کوئی بھی بطلان کا طریقہ لے کر آؤ نا. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ہے, اس میں کوئی عقلی استحالہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی ہے, خود قرآن مجید اس پر گواہی دے, سب دلائل اس پر قائم ہے. تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھی ہوئی بات پر کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ افتمارونہ علی ما یری. بات واضح ہے. اس پہ اصل میں دلیلوں کی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہے تھوڑا سا, اور وہ کی وہ ٹریک ریکارڈ. ایک دلیل یہ اور ایک یہ کہ اس کا عقلی استحالہ نہیں, یعنی یہ شے فی نفسی ہی ممکن ہے. جب فی نفسی ہی ممکن ہے, خبر صادق آ جائے, وہ ایک بھی ہو, وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو, اور اگر وہ خبر صادق ایسی ہو کہ جس کی صداقت پر اللہ معجزہ قائم کر چکا ہو اور یہ کہہ چکا ہو کہ صدق عبدی فیما بلغ عنی, تو یا تو معجزے کو توڑ کر دکھا دو کہ یہ خدا کی طرف سے بتائی ہوئی بات میں ان کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ صداقت کیسے قائم ہوئی؟ معجزے سے قائم ہوئی. اب جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ہے, تو اب دیکھا ہے. اس لیے وہ مشہور جو ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق, جب خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھا تو دیکھا. جو مشہور ہے کہ جب وہ ان سے کہا گیا, سب بڑے خوشی میں گئے, ابو جہل اور اس طرح کے 2-4 لوگ سیدنا ابوبکر کے پاس, کہ اب دیکھنا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بھائی یہ لوگ فرما رہے ہیں راتوں رات گئے, مسجد اقصیٰ بھی ہوا ہے, لیکن ابھی تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, لیکن صرف بات وہی ہے کیونکہ جبرائیل کو دیکھا ہو یا مسجد اقصیٰ گئے ہو یا آسمان پر گئے ہو, کہ بھئی اب تو ہم گویا بالکل انہیں لاجواب کر دیں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے صرف یہ کنفرم کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا. یعنی اصل مسئلہ کیا ہوگا, یہ خبر رسول, اس خبر کی نسبت رسول کی طرف ہے کہ نہیں,
اگر نسبت ثابت ہوگی تو بس ٹھیک ہے، فی نفسی تو ممکن ہے، کیا ہے انہوں نے فرمایا میں تو یہ مانتا ہوں روزانہ جبرائیل اوپر سے اترتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں. تو یہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت سمجھنے کی ہے نا. افتمارونہ، کیا پس، یعنی کیا پس، کیا فا کیا ہے، یعنی بعد ان قلنا انہ لم یکن ما رآہ من کذب الفؤاد. ٹھیک ہے، افتمارونہ علی ما یرا، تو جو انہوں نے دیکھا اس پر جھگڑا کرتے ہیں. ممارات کس کو کہتے ہیں؟ مخاصمت کو، جدال کو. افتمارونہ، یہی ترجمہ ہے تھن میں. تو کیا ان سے ان کی دیکھی کوئی چیز نہیں ادا کرتی؟ اسے بریکٹ میں وہی ترتیب لکھا ہے جو آپ نے بتایا. وہ کیا یہ کہ رہا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قلب میں غلطی نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ اگر مطلق ایسے احتمالات قابل بات ہوئے، ہاں بالکل یہ تو بات، اس سے بالکل امان ہی متفق ہاں بلکہ ان احتمالات کے لیے کوئی منشا موصف ہونا ضروری ہے. ہاں ہاں، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حس قطعی دلیل کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کا غیر کا احتمال تو ممکن ہے. ہاں جو جس کو آپ عقلیات اولیٰ کہتے ہیں یا بدہیات کہتے ہیں، ان میں تو غیر کا احتمال بھی نہیں ہوتا، لیکن حس میں غیر کا احتمال ہوتا ہے. جو شے آپ دیکھ رہے ہیں احتمال تو ہے کہ وہ نہ ہو، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، احتمال ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھ رہا ہوں، یہ خواب ہو. احتمال یہ ہے کہ جو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں، آپ کچھ اور ہیں. احتمالات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ہیں ہی نہیں یہ بھی احتمال ہے کہ میں صرف ہوں، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں. میرے سوا سے مراد ہے میری کانشیسنس کے سوا دنیا میں کسی شے کا وجود. احتمالات کی دنیا تو بڑی وسیع ہے. اچھا، احتمالات کی دنیا وسیع ہوگی، لیکن محض احتمال ہونے سے دلیل ساقط نہیں ہوگی جب تک اس احتمال پر کوئی معتدب، کیا فرمایا، معتدب دلیل، معتدب کچھ معتد کا لفظ آیا تھا. بلکہ احتمالات کے لیے کوئی منشا معتد ہونا ضروری ہے. ہاں معتد بھی، یعنی کوئی منشا معتد بھی ہی ہونا چاہیے. معتد بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شمار کیا جا سکے، اس پر اعتماد کیا جا سکے. تو افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اچھا، ایک دفعہ کی رویت آپ کا پتہ نہیں ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، مطلب ایک دفعہ کی رویت نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ بتایا ہوئی ہے کہ نہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کو، اللہ کی قسم دیکھا، یقیناً دیکھا. یہ اللہ کی قسم کا مفہوم کیسے آیا؟ لام موطئہ للقسم سے. یہ اصل میں جواب قسم کا لام ہے نا، یعنی واللہ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ لقد رآہ، اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی ذات شریفہ کی قسم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہونا ہے. ایک اور دفعہ بھی نزلۃ اخری، علماء نے کہا یہ مرۃ اخری ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نزلت عندہ مرۃ، جب آپ کہیں نزلت عندہ نزلۃ اخری، ایک اور دفعہ اترا. تو اب یہاں اصل میں بعض نے کہا کہ نازلا، حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس بھی اترتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ نزلۃ میں آپ مانیں حال محذوف ہو، یعنی وَلَقَدْ رَآهُ نَازِلًا نَزْلَةً أُخْرَى. لیکن علماء نے کہا کہ اس میں بلکہ وہ نزلتاً اوپر سے نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے تو ان کی پہنچ ہی نہیں ہے، وہ تو منتہا ہے. تو یہاں نزلتاً حقیقتاً مرتاً کے مفہوم ہے. جیسے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا فعلت مرتاً، تو مرتاً بھی اصلاً ایک دفعہ کے لیے تو مرہ یا مرو ہے، ایک دفعہ کا گزرنا ہے. وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ بات؟ یعنی مرہ یا مرو سے جب آپ مرتاً بناتے ہیں تو وہ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ایک دفعہ کا گزرنا. نزلتاً کیا ہے؟ ایک دفعہ کا اترنا. تو گویا اس کے اندر مرتاً ہی کا مفہوم ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور دفعہ بھی. یہی ترجمہ کیا، ایک اور دفعہ، یا نزلتاً کا کوئی اور ترجمہ کیا؟ کوئی بار، ٹھیک ہے. اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی. جیسے دفعتاً، یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، یہ بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے. دفعتاً اخرى، مرتاً اخرى، نزلتاً اخرى، کررتاً اخرى. کرہ بھی یہی معنی. وہ کب دیکھا؟ اس کا ظرف کیا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، انتہا کے سدرہ کے پاس. منتہا ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظرف بھی ہو سکتا ہے. منتہا جو ہے وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی عند سدرۃ المنتہا، ایک انتہا. یعنی ترجمہ یہی کریں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عند سدرۃ المنتہا. لیکن منتہا کیوں کہا اسے؟ علماء نے کہا کہ یا تو مبلغ العلم وہاں تک ہے، یعنی جو بشر ہے یا ملک ہے یا جو بھی ہے، اس کے علم کی انتہا
کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا. اس کے بعد جو مراحل ہیں عالم لاہوت کے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور ذات جو بھی ہے وہ علم بشر سے ماورا ہے. تو منتہا کا کیا مطلب ہوا؟ المکان الذي ينتهي او الظرف الذي ينتهي الیہ علم الخلائق کلھا، وہ جگہ کہ جہاں علم الخلائق منتہی ہوتے ہیں، اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی اس سے آگے کوئی جگہ نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے آگے پہنچ نہیں. ایک رائے ہے، لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز المنتہا، تو پھر کہا کہ پھر یہ منتہا للملائکہ ہوگا. یعنی اگر آپ یہ لیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز المنتہا و جبرائیل لم یتجاوز، جبرائیل یہاں سے متجاوز نہیں ہو سکے، تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فرشتوں کی آگے پہنچ نہیں ہے. اب کیا مطلب ہے اس پہنچ کا؟ واللہ اعلم. یہاں تک کہ امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے تو یہ بھی احتمال قائم کیا کہ شاید سدرہ نہ ہو کوئی بھی. یعنی سدرہ جو ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں کہتے ہیں سدرہ وہ درخت ہوتا ہے، بیری کا درخت، نبق کہتے ہیں اس کو، یعنی شجرۃ النبق. یہ جو بیر ہوتا ہے اس کو نبق کہتے ہیں. اسلام جو بیر ہے نا عربی زبان میں آج بھی کہتے ہیں، نبق ہی کہتے ہیں اس کو. تو جیسے عرب لوگ ہوں یا اور ان کا معمول یہ ہے کہ بھئی مجلس ہو، سب اس درخت کی چھاؤں بڑی زبردست ہے، یہ ہے وہ، تو سب اس کے نیچے جمع ہوتے ہیں. تو فرشتے وغیرہ کا جو مکان ہے اجتماع کا، فرشتوں کا جو مکان اجتماع ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کا تشبیہاً بمکان اجتماع الناس لأنهم كانوا يجتمعون تحت شجرۃ السدرہ. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس لحاظ سے تشبیہاً اسے سدرہ کہہ دیا گیا. یہ رائے مرجو ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ رائے کیا ہے؟ مرجو. اس لیے کہ جب اللہ نے کہا سدرۃ المنتہا تو بس اس کو اس کے ظاہر پہ رکھا جائے. اب ظاہر بہرحال محال تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں سدرہ کا درخت ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ہمیں بتایا کہ جہنم میں بھی درخت ہے شجرۃ الزقوم، تو اگر جہنم میں درخت ہو سکتا ہے تو چوتھے آسمان پہ، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کے کہ یہ 7ویں پر ہے کہ چوتھے پر ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس کی ابتدا چوتھے سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا 7ویں پر ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا. خیر ایک درخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت پر کیا نازل ہو رہا تھا؟ آپ نے جیسے فرمایا فراش من الذہب. مطلب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ہم الفاظ بول رہے ہیں نا یہ سب بس الفاظ ہیں یعنی ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو ہے لیکن وہ حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے. آپ کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے کے پرندے اتر رہے تھے. کیا مطلب سونے کے پرندے اتر رہے تھے؟ کیا تشبیہ ہے؟ فراش من الذہب کا کیا مطلب ہے جو آگے آ رہا ہے نا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، آپ چاہے جو مرضی آپ کا انوار، علماء نے کہا انوار کیا مطلب ہے انوار کے نزول کا؟ جب تک ایکسپیرینس نہ کیا جائے، تجربے میں نہ ہو، لفظ ہی ہے نا بس بولتے رہے. ہم بھی جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے الفاظ بولتے رہتے ہیں نا، وہ انوار کا نزول اور دل منور ہو جائے، ٹھیک ہے الفاظ تو ہیں، اچھے الفاظ، خوبصورت الفاظ، لیکن جب تک یہ چیزیں بندے کے تجربے میں نہ ہو تو وہ محض الفاظ ہوتے ہیں. لہذا اس جگہ پر آپ دیکھیے واللہ عالم، خلق میں اگر ان آیات کی حقیقت کوئی جانتا ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا تجربہ تھا یہ. باقی کوئی تجربہ چاہے وہ لکھتے رہیں بڑے بڑے صوفیہ کہ ہمیں بھی معراج ہوئی اور ہم بھی وہاں گئے اور ہم بھی وہاں گئے، وہ سب ہوگا، وہ اس تجربے کے بالکل دور دراز میں بھی پیرالل نہیں ہو سکتا. تو حقیقتاً یہ کیا تھا سدرۃ المنتہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت ہوئی نہیں ہوئی، یہ خود ایک اختلافی صحابہ میں مسئلہ ہو گیا. تو اس کو الفاظ ہی میں رکھیں، یعنی اللہ میاں کے الفاظ پر ہی یقین رکھنا ہے. تو سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، کوئی ہے وہ 7ویں آسمان پہ کوئی جگہ. واللہ کچھ بتایا حضرت تھانوی نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں؟ حدیث سے بتایا کہ درخت ہے بیری کا 7ویں آسمان پہ، جہاں پہ احکام اور ذات آتے ہیں. ہاں، اوپر سے آتے ہیں اور فرشتے یہاں سے لیتے ہیں، اور نیچے سے بھی جو چیزیں جاتی ہیں وہ یہاں آ کے رک جاتی ہیں، یہاں سے خدا کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ عالم. چیک پوسٹ بھی ہمارے یہاں مطلب یہ تو ایک ذرا پٹا ہوا لفظ ہے، یہ تو بہت کوئی اعلیٰ عرفہ مقامات کی بات ہو رہی ہے. سدرۃ المنتہا، تو اس کو سدرۃ المنتہا ہی کا جو گرینجر ہے نا وہی اصل ہے. اس کو کچھ اور بھی لے کر آئیں گے، یہ انوار ہیں، یہ فلاں ہے، وہ نہ ہمیں انوار کا کچھ پتہ ہے. وہ انوار سے وہ آپ کہیں گے ہم نے تو یہی انوار یہ LED لائٹس کے اور انرجی سیورز کے ہی لے گئے
ہم نے تو اسی انوار کا مشاہدہ کیا. تو انوار سے ہی تصور آتا ہے نا. آپ تو کہیں بڑی روشنی آ رہی ہوگی اوپر سے نیچے, اور کیا تصور ہمارے ذہن میں انوار سے آ سکتا ہے. لہذا انوار کے لفظ کا معنی بھی یہاں کوئی معنی نہیں ہے. یعنی انوار کا لفظ ہے, لیکن ہمارے لیے اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے ہو سکتا ہے جنہوں نے واقعی کوئی انوار دیکھے ہو حقیقت. اللہ اعلم. ایک نقطہ اور جی وہ یہ کہ شاید اس تقلید میں اشارہ ہو تقلیت رسالت صورت مریہ کی طرف. فرشتوں کا اصل مسکن آسمان میں, اور عادت متعارفہ ہے کہ مسکن سے دور ہو کر کبھی اصلی صورت کے بذا وغیرہ سے کسی قدر بدل جاتے ہیں. وہ صحیح ہے. یعنی یہاں پہنچ کر وہ اپنی اصلی صورت ہی میں تھے, کیونکہ یہ ان کا اصلی مسکن ہے. تو اپنے اصلی مسکن میں جیسے اپنی اصلیت اور حقیقت کے ساتھ ظہور ہوتا ہے, اور جتنا اپنی اصلیت سے دور یعنی اپنے حقیقی مسکن سے دور ہوتے رہتے ہیں, تو پردیس میں جا کے تو لوگ اپنے اوپر پرسونا ماسک وغیرہ چڑھا لیتے ہیں. یعنی یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں یہ اندازہ ہی ہے شاید, یہ اجتہاد ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, کہ جیسے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہاں تو عموماً دنیا میں وہ بشری صورت میں آتے تھے, لیکن ایک دفعہ جیسے تمثل انہوں نے اپنی حقیقی صورت میں بھی کیا, لیکن وہاں فرمایا کہ وہاں تو وہ اپنی حقیقی صورت ہی میں تھے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ, تو اس سے انہوں نے گویا ایک استدلال بنایا کہ وہاں وہ اپنی اصلی صورت ہی میں ہوتے, شاید وہاں تمثل بشری کی ان کے اندر استطاعت ہی نہ ہو. واللہ اعلم. لیکن یہ شاید کہہ کر ہی جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان کی, اسی طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے. بات. اس کے بعد فرمایا اذ عندها جنت المأوى, یعنی بتا دیا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا, دو دفعہ عندہ آ گیا نا, عند سدرۃ المنتہا اور عندها, یعنی رویت بھی ہوئی سدرۃ المنتہا کے پاس سیدنا جبرائیل کی, اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت المأوى, وہ جنت کے جو جس میں ٹھکانہ ہوگا. مأوى, اوا یا ابی سے مأوى کیا بنا, ظرف مکان, یعنی ٹھکانہ پانے کی جگہ. عندها جنت المأوى. اس کے بعد فرمایا کہ اس سدرہ پر کچھ نزول ہو رہا تھا. سدرہ کو کوئی شے ڈھانپ رہی تھی. کیا شے ڈھانپ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں مبہم رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ آپ نے دنیا میں کچھ تشبیہ دیکھتے ہوئے بیان کر دیا, فراش من الذہب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی حقیقتاً تشبیہ شاید ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اذ یغشی السدرۃ, تو یغشا کا فاعل کون ہے؟ ما. تو ما تو مبہم ہوتا ہے, اس میں موصول ہے. اب اس میں وضاحت ہونی چاہیے تھی نا کہ ما غشیہ یغشا, لیکن جب آپ اس کے بعد یغشا ہی دوبارہ لے آئیں گے تو گویا آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ما کی وضاحت سننا یا سمجھنا تمہارے بس میں نہیں ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشا, جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو کون؟ جو کون جو ڈھانپ رہا تھا. اسلوب ہے پہلے بھی آیا ما اوحا. ٹھیک, وہاں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, جیسے بعض علماء نے کہا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, آیات مدثر مراد. چلو جو وحی کی, لیکن وحی کی حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو وحی کی گئی وہ تو ہمیں معلوم ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر, یہاں تو کچھ بھی نہیں معلوم. یعنی اذ یغشی السدرۃ, بالکل ما یغشا, ما زاغ البصر وما طغى, نہیں زاغ یزیغ زیغا, نہیں کج ہوئی بصر, وما طغى, اور نہ حد سے آگے بڑھی. تقریباً تمام علماء نے کہا کہ یہ غایت درجے کے ادب کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں. وہ دو صفات کیا ہیں؟ وہ دو صفات ہیں غایت تحمل اور غایت ادب. یعنی یہ دو صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو آیات میں بیان ہے. غایت تحمل کیسے معلوم ہوا؟ ما زاغ, یعنی آپ کو جو دکھایا جا رہا تھا اگرچہ وہ ایسے مشاہدات تھے کہ جو شاید کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے ان مشاہدات کو دیکھا, اس کا تحمل کیا, آپ کی نگاہ کج نہیں ہوئی کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہ لا سکے. ما زاغ البصر, یہ کیا ہے؟ یہ غایت تحمل کا بیان. اور وما طغى, غایت درجے کے ادب کا بیان. طغى کا مطلب کیا ہوگا؟ جو دکھایا جا رہا تھا اس سے بصر متجاوز بھی نہیں ہوئی کہ کچھ اور دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حد سے آگے بھی نہیں بڑھی. یعنی جو دکھایا گیا اس کا تحمل کیا, اور جو نہیں دکھایا گیا اس کی طرف نگاہ اٹھی بھی نہیں. تو یہ ادب بھی ہے
اور یہ غایت قوت قلبیہ اور غایت تحمل کا بیان بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ ما زاغ البصر وما طغى. بہرحال یہاں ہمیشہ آپ کو میں پڑھاتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دورہ ترجمہ میں یہاں اقبال کا وہ شعر کوٹ کیا کرتے تھے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا لیکن بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یعنی وہ اسی طرح کا کوئی اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں, اسی طرح کا نہیں نعوذ باللہ, مطلب جو کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, اس میں کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تحمل بھی نہیں تھا. اور دوسری طرف اشارہ لیکن بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. گویا انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ بیان کیا ہے کہ میں تحمل نہیں تھا لیکن نگاہ بے ادب تو تھی, کبھی ادھر دیکھنے کی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو ما زاغ البصر وما طغى. اس کے برعکس کیا ہوگا کہ حوصلہ نظر نہ تھا لیکن بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. تو نگاہ با ادب تھی اور غائب درجے کا حوصلہ تھا. ما زاغ البصر وما طغى. کیا دیکھا پھر تم کیا جانو کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اس کی دو تفسیریں کی, دو تفسیروں سے مراد مطلب الکبریٰ کے بارے میں. ایک رائے یہ کہ من آیات ربه الکبریٰ کی صفت ہے الکبریٰ, ٹھیک ہے, تو صفت بن سکتی ہے نا, دونوں حالت ہے, مطلب کبریٰ وہ اس میں وہ مقصور ہے تو اس کی جو بھی حالت ہے وہ حالت جر ہو جائے گی. یعنی لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ, اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم, وہی قسمیہ بیان ہے, اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اب یہاں ترجمہ کیا بنا؟ من آیات ربه الکبریٰ. کبریٰ کس کی صفت ہوئی؟ آیات کی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی علماء نے کہا کہ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ یعنی الآیۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی دیکھی. کبریٰ اکبر کی مؤنث ہے نا, کبریٰ کس کی مؤنث ہے؟ اکبر کی. الآیۃ الکبریٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں دیکھی لیکن اس موقع پر اپنے رب کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی دیکھی. بات اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ رویت کا جو اختلاف ہے وہ ادھر ہے. بعض علماء نے کہا جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں, سیدنا انس ہیں اور کچھ اور صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رویت کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان صحابہ کا خیال ہے کہ رویت نہیں. پھر جن صحابہ کا خیال ہے کہ رویت ہوئی ان میں بھی اختلاف ہوا کہ رویت بالبصر ہوئی کہ رویت بالفؤاد ہوئی. حضرت انس جیسے میں نے بتایا, حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس اسی, لیکن حضرت انس اس بات کے قائل ہیں کہ رأى بالفؤاد لیس بالعین واللہ اعلم واللہ اعلم. امام راضی علیہ الرحمہ نے اس جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ محسوس ہوتا ہے ان آیات سے کہ شاید رویت نہیں ہوئی. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو اس کا ذکر گویا سب سے بڑھ کر ہوتا کہ لقد رأى ربہ, لیکن فرمایا کہ دیکھی تو نشانی ہی دیکھی ہے. یعنی آیا کیا ہوتی ہے؟ ما يدل علی المدلول, دلیل ہوتی ہے آیت, وہ سگنیفائر ہے, لیکن جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو سگنیفائڈ ہے, جو اصل ہے, وہ تو مدلول ہوگا نا. تو مدلول کا ذکر نہیں کیا بلکہ کس کا ذکر کیا؟ الآیۃ الکبریٰ. چاہے آپ الآیۃ الکبریٰ بھی لیں یا اگر آپ من آیات رب الکبریٰ تو رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی, تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. لم یرا ربہ کہہ رہے اس میں اشارہ ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دلیل قطعی. اگر یہ دلیل قطعی ہوتی تو مسئلہ تو ختم ہو جاتا. پھر ہاں اشارہ ہے, لیکن جواب دینے والا جواب بھی دے سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں الآیۃ الکبریٰ, خدا کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ وہ خود خدا کی رویت ہے. کہنے والا کوئی اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں جب یہ بھی احتمال تھا کہ نشانیاں نہیں دیکھی بلکہ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی دیکھی, تو بتائیے سب سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ خود شے ہی نظر آ جائے. شے سے مراد وہ بھی نعوذ باللہ مطلب وہ وجود نظر آ جائے. تو اس کا احتمال ہے, لہذا یہ مسئلہ مختلف فی رہے گا. بعد میں آنے والے جیسے سیرت نگار ہیں نا, ابتداء میں تو بہت اختلاف رہا, لیکن جو جیسے وہ قسطلانی ہیں اور پھر مواہب اللدنیہ ہیں اور پھر سیوطی ہیں اور پھر دوسرے جو علماء ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصائص پر کتابیں لکھی ہیں, ان سب کی اکثریت نے گویا یہ رائے اختیار کر لی ہے کہ آپ کی رویت ہوئی ہے. آپ کی رویت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی رویت کی ہے. بہرحال کیونکہ اس میں شان زیادہ ہے,
تو متأخرین جو تھے نا ہمارے، اور یہ آپ دیکھیں گے متقدمین میں کئی دفعہ بہت سی آراء ہوتی ہے، متأخرین میں جیسے ایک محبت میں بھی غلو بڑھتا چلا جاتا ہے، غلو نہیں کہنا چاہیے اس کو، محبت میں مطلب یوں نہیں ہم کہیں گے کہ متقدمین میں محبت نہیں تھی، متقدمین میں زیادہ تھی، لیکن متأخرین میں اس محبت کے مظاہر کا ظہور زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یوں آپ کہیں اس کو۔ تو متأخرین نے جیسے کہا کہ نہیں یہ رویت ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ آپ عصمت کی بحث پڑھیں گے نا، عصمت انبیاء پر آپ ابتدائی 3 4 5 صدیوں میں دیکھیں علماء کی کیا آراء رہی، اور اس کے بعد جیسے نیچے آئیں گے تو اب اجماعی کیفیت حاصل ہونا شروع، اس میں بھی انہی مسائل۔ تو یہ ویسے ایک نظر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے پر متأخرین میں محبت تو نہیں بڑھ سکتی، میرے خیال میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 6 صدی میں زیادہ ہو گئی ہے بنسبت جو پہلی 2 3 صدی میں تھی، لیکن محبت کے کچھ مظاہر کچھ اسباب کی وجہ سے، یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ ان میں کوئی نفاق پیدا ہو گیا، کچھ اسباب کی وجہ سے بڑھتے چلے گئے۔ بودھ زمانہ مطلب اس میں جیسے آپ یوں کہیں کہ بودھ زمانہ بھی سبب ہے، لیکن جو چیزیں مختلف فی تھیں ان میں سے ایک ایک رائے جیسے آگے اجماعی سی ہونا شروع ہو گئی، تو ہو جاتا ہے اس طرح مسئلہ۔ اس کے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو متاثرین میں ظاہر کوئی بندے کو پوری نہیں ہو سکتی، اب اس کی اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو کہا خیر القرون کرنی اور اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعد کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت اللہ کی محبت؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس میں خدا اور رسول کی محبت قرون اولیٰ میں کسی شخص سے زیادہ ممکن، یعنی صحابہ کو نکال کے تابعین ہو تبع تابعین ہو، آج کوئی شخص فضیلت میں ان سے زیادہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ بالکل ممانعت کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس قرنی، تو علماء نے کہا کہ یہ حکم مجموع کے اعتبار سے نہ کہ فردن فردن، فردن فردن تو قرون اولیٰ میں خوارج بھی پائے جاتے ہیں، قرون اولیٰ میں بہت لوگ پائے جاتے ہیں، شیعہ بھی پائے جاتے ہیں، طالب بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، تو قرون اولیٰ والی روایت کو اس طرح کبھی بھی نہیں سمجھا گیا خیر الناس، ویسے خیر القرون والی روایت ضعیف ہے، جو صحیح روایت ہے وہ خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ ہے من حیث المجموع ومن حیث سلامت الدین وصفاء العقیدہ، یعنی عقیدے کی صفائی، عمل میں سلامتی، مجموعی اعتبار سے خیر کا غالب رہنا، یہ قرون اولیٰ میں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرون اولیٰ کے ہر فرد کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ اللہ کا ولی، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ منافقین بھی ہو سکتے ہیں، مرتدین بھی ہو سکتے ہیں، زنادقہ بھی ہو سکتے ہیں، کفار بھی ہو سکتے ہیں، زندیق بھی تھے اس زمانے میں۔ اسی قرون اولیٰ میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جن کی تکفیر کر دی، قدریہ اولیٰ جو ہے نا، اوائل جن کو کہا جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں ان کا وجود ہوا۔ خوارج کا وجود کب ہوا؟ کافر تو نہیں ان کو کہا گیا، لیکن خوارج کا وجود کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تو دین سے نکل جائیں گے، لیکن ہیں وہ قرون اولیٰ ہی میں، بات واضح ہے۔ تو اس طریقے پر دیکھیے، ہاں کوئی شخص ہو سکتا ہے، باقی اس میں مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے والی نہیں ہے کہ کسی شخص کا مرتبہ کسی صحابی سے اونچا ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی علماء میں متقدمین میں اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن بعد والوں کا جیسے پھر کوئی حساب جو ہے وہ فرق ہوتا چلا گیا، تو جو رائے اسٹینڈرڈ اختیار کی گئی بعد میں اسی پر رہنا چاہیے، اسی پر رہنا چاہیے۔ اللہ اعلم۔ اس میں صحابہ کرام جن حالات سے وہ جو آزمائشیں انہوں نے فیس کی، جی آج کے جو لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا ان حالات سے کیوں گزرتا؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں اس میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے میری بات سے غلط فہمی ہو، اس پر اجماع ہے کہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے پائے پر کوئی نہیں ہو سکتا، بعد میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف ہے تو وہ اس درجے کے صحابہ میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ تو بہت سارے ہیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے، حجۃ الوداع کے موقع ہوں گے نا، تو ان صحابہ کی جو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی صحابہ کے بارے میں بعد میں آنے والوں سے کہہ دیتے تھے کہ لا تسبوا اصحابی، کہہ کس سے رہے اللہ کے رسول؟ صحابی سے ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے ان صحابہ کو برا بلا نہ کہو،
اگر تم احد جتنا خرچ کرو یا اس سے آدھا بھی خرچ کرو یا ڈبل بھی خرچ کرو، ان کے مرتبے تک تم نہیں پہنچ سکتے، ان کے مد یا اس کے نصیب تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ خطاب آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ اس صحابی، بات بات ہے، صحابی ہی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ میں تو گریڈیشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کا کوئی پیرالل نہیں ہو سکتا آنے والے زمانے میں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے؟ جی جی سر، یہ فرقہ جو ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو کیا سوچیں؟ فرقے تو اللہ کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ اختیار کر لیتے ہیں، ہمیں اس سے ہاں بس وہ ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ اہل سنت کا کتنا وسیع ظرف تھا کہ انہوں نے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ یعنی اہل سنت نے کہا کہ صحابہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے دین کے ارکان میں ہم نے صحابہ کو شامل نہیں کیا، جیسے تم نے اپنے ائمہ کو شامل کر لیا۔ بات واضح، یعنی ان کے ہاں تو امامت رکن دین ہو گیا، ہم نے صحابہ کو رکن دین نہیں بنایا۔ یعنی ایمان باللہ یعنی کیا ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پہلے بتایا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فوراً بتایا جائے صحابہ میں ترتیب فضیلت یہ؟ اگر وہ ساری زندگی بھی اس بات کو نہ جانے اور فوت ہو جائے، اس کے ایمان میں فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں اگر پہلے دن سے ہی عقیدہ امامت پر ایمان نہ لائے نا، کیونکہ وہ توحید رسالت کے ساتھ عقیدہ امامت ہے، وہ مومن ہو گئے، دنیا میں مسلمان کنسیڈر ہوگا، آخرت میں ابدی جہنم۔ ویسے ہی تھا یہی، آخرت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ تو اور شے ہے بالکل۔ خیر، تو فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب آپ دیکھیں اس کے فوری بعد جیسے موضوع منتقل ہوتا ہے کہ کہاں رسول اللہ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور کہاں پھر اس کی رویت ہوئی، اور کہاں رب ہے، اور کہاں تمہارے یہ معبود ہے، ان کو بھی دیکھو۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یعنی یہ اس طریقے پر ہے جیسے آپ کسی کی حقارت کے بیان کے لیے، جیسے کسی کے علم کی حقارت بیان کرنی ہے تو آپ پہلے جیسے کہیں غزالی کون تھے، اور غزالی کے فضائل بیان شروع کرتے ہیں، ان کا علم اور ان کی کتابیں اور ان کا مرتبہ اور ان کے اوپر علماء کی مدح، اور یہ بہت سارا تفصیلی گفتگو کریں، اور پھر کہیں کہ اب ذرا ان کو دیکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو وہ فوراً جیسے ان کنٹراسٹ بالکل ایک مرتبہ اس کا اور اس کی حقارت ظاہر ہو جائے گی، واقعی وہ شرم محسوس کرے گا کہ میرا ذکر غزالی کے ساتھ چاہے وہ حقارت میں بھی کیا جا رہا ہے۔ بات واضح؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے والنجم اذا ہوا، ایک عجیب و غریب سا بیان تھا، اور عالم لاہوت کا بیان ہو گیا، اور سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا، اور اس سے اوپر وہ کہاں وہ خدا ہے اور کہاں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا پس تم نے غور کیا؟ یہ جو رأیتم ہے، اگر اس کے دو مفعول آئیں تو پھر یہ غور کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں دو مفعول ہیں۔ دوسرا مفعول اصل میں جملہ استفہامیہ ہے، وہ مفعول ثانی کی جگہ پر ہے۔ وہ جملہ استفہامیہ کیا ہے؟ اَلَکُمُ الذَّکَرُ، یہ اصل میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے نا۔ تو فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا؟ یا بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ افرأیتم کا مفہوم ہو سکتا ہے اخبرونی، اور اخبرونی میں سوال کون سا آئے گا آگے؟ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ۔ تو افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا لات و عزی پر؟ لات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اہل طائف کا کوئی بت، اور ایک شخص تھا اصلا جو یلت السویق، جو یہ ستو گھول کے لوگوں کو پلایا کرتا تھا، مر گیا تو اس کا ایک بت بنا لیا۔ تو فرمایا فرأیتم اللات۔ اچھا، یہ جو بت ذکر کیے جا رہے ہیں یہ اصلا اہل مکہ کے نہیں ہیں، لیکن اہل مکہ کے ہاں معظم ہے، یعنی لات ان کا ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ عزا وہ غطفان کا ہے، اس کے بعد جو تیسرا منات ہے وہ خزاعہ کا ہے، لیکن یہ سب ان کے ہاں بھی طے شدہ لوگ، ان کی عبادت ہوتی ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، عزا کو قتل کرنے کے لیے، عزا کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آدمی کی شکل میں تھا یا درخت تھا۔ ایک روایت کے مطابق درخت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جا کے اس کو گرا دو۔ وہ گرا کے آ گئے، کاٹ دیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، وہ درخت کاٹ دیا میں نے جا کے۔ آپ نے فرمایا تم نے ابھی کام مکمل نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ اور پھر نیچے سے جب اس کو اکھاڑا تو روایات کے مطابق ایک کالی عورت جو ہے اس میں سے نکلی،
اور شاید کوئی جنیت ہی یا شیطان. آپ نے فرمایا اس کو قتل کیا حضرت خالد ابن ولید نے. آپ نے فرمایا یہ تھی عزا. افرأیتم اللات، کیونکہ پیچھے بہرحال شیاطین ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہیں. تو افرأیتم اللات والعزا، تو عزا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اعز کی مؤنث. تو فرمایا افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا اور منات الثالثہ جو خزاعہ کا بت تھا. کہا کہ اور اس کو دیکھا جو منات ہے جو تیسرا ہے. اور اخرا اخرا کے بارے میں دو آرائیں ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ثالثہ کی تاکید ہے. تیسرا یعنی کیا ترجمہ ہے حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ لات و عزا اور ایک تیسرے منات کے حال میں اور ایک تیسرا منات ہے نا. یہ جو ایک تیسرا منات ہے نا یہ ہے منات الثالثۃ الاخری. آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ ہاں جو گھٹیا ہے دوسری رائے. یعنی ایک پہلی رائے کیا ہے، وہ پہلی رائے کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا. پہلی رائے یہ ہے کہ ثالثہ اور اخرى سے ایک ہی مراد ہے، بس تاکید کے لیے ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جیسے ان کے ہاں بھی گریڈیشن تھی نا اپنے معبودوں میں، تو منات یہ اوپر ہیں، جو لات اور عزا یہ اوپر تھے، منات تیسرے نمبر پہ ہے. تو کہا جا رہا ہے افرأیتم لات والعزا ومنات الثالثہ جو تیسرا ہے، الاخرى جو مرتبے میں بھی تیسرا ہے، یعنی الاخرى جو دوسرا ہے، یعنی اوپر سے نیچے ہے، گھٹیا ہے. افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. اچھا بتاؤ مجھے ذرا غور کر کے کیا بتانا ہے. الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. ضیزی مشکل سے لفظ. تلک اذا قسمۃ ضیزی یعنی ضاد ہے اور پھر زے ہے. یہ دوسری قرأت ہے اس کی تلک اذا قسمۃ ضیزی حمزہ کے ساتھ. تو کیا تمہارے لیے ذکر اس کے لیے مؤنث تلک اذن، یہ تلکا سے کیا مراد ہے؟ یہی قسمت جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. تلک اذن قسمت، تو اذن کا کیا مطلب ہوگا؟ اذا قلتم بان له الانثى ولنا الذکر، تو ایسی صورت میں یہ کیسی تقسیم ہوئی قسمہ؟ ضیزہ. بڑی بے انصافی کی بات ہے. دیکھیں یہ لفظ کیا ہے، یعنی یہ لفظ جیسے عجیب سا ہے، لیکن علماء یہاں جو علماء بلاغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مطلب جیسے عرب استعمال کم کرتے تھے کیونکہ یہ زبان پہ تھوڑا سا بھاری ہے، یعنی تلک اذن قسمۃ ضیزی. لیکن کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر یہ لفظ بالکل جیسے فٹ سا ہو گیا. یہ لفظ اسی جگہ کے لیے بنا تھا، یعنی آ کر یہاں فٹ ہو گیا اور بالکل جیسے اس کے سوا کوئی لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ہم تو نہیں جان سکتے کیسے ہوا، لیکن عرب اور اصحاب بلاغت میں ہی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس سے ہے؟ ضاد ضا یعنی یغیزو. ٹھیک ہے، ضاد یزیزو اور پھر ضا یغوزو. ضیضا و ضوزا دونوں استعمال ہوتے ہیں. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا. اور دوسرا استعمال ہوتا ہے، یہ تو ضاد واو زا ہوا نا اس کا مادہ، اصل میں تو تھا فعل. یہ ضیزا کیا ہے؟ فعلا کے وزن پہ، اصل میں ضیزا فعلا. ضوزا اصل میں واو ہے، ضوزا فعلا. تو یہ تعلیلات کے بعد کیا ہو گیا؟ ضیزا. اور اگر آپ اس کو ضیزا کہیں گے تو پھر یہ ہے ضاءزا یضعزو ضاءزن. اس کا مطلب یہ ظلم کرنا، حق مارنا. یہ پھر کیا مادہ اس کا ہوگا؟ ضاد حمزہ زے، اس میں ضاد حرف علت زے تھا. تو دوسری قرأت میں کیا ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزا. مطلب ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ تو بس نام ہی ہے. کون؟ ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لات و منات و عزا. یہ تو بس نام ہی نام. سمیتموها انتم وآباؤکم، جن کو تجویز کیا، جن ناموں کا جس کا تسمیہ کیا. تم نے ہم نے پڑھا تھا نا امام غزالی کی کتاب میں، ایک تسمیہ ہوتا ہے، ایک مسمہ ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک مسمی ہوتا ہے. کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو. اس میں بھی بعد میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں جن لوگوں نے کہا کہ بھئی تسمیہ اور اسم اور مسمہ ایک ہوتا ہے، ان کے دلائل میں سے ایک یہ آیت بھی تھی، ان ہی الا اسماء سمیتموها. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مسمات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نام ہے، تو نام اور مسمہ ایک ہی ہو. ٹھیک. حالانکہ امام صاحب نے بتایا تھا یہاں تفصیل کے ساتھ، امام غزالی علیہ الرحمہ نے، کہ مراد کیا ہے کہ بھئی اسم کا معنی کیا ہے کہ کوئی اس کا مسمہ ہو. لیکن اگر مثال کے طور پہ اسم رکھ لیا جائے کہ لات جو ہے وہ الہ ہے، تو اس کے مسمہ کا حقیقت میں کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں. تو پھر جب مسمہ کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ نام ہی ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں. تو ان ہی الا اسماء، یہ تو محض نام ہے. تو اب پھر سوال یہ ہے کہ نام آ گئے تو مسمہ کے بغیر کیسے آ گئے؟ نام
مسمہ پہلے ہوتا ہے تو نام آتا ہے کہ پہلے نام آتا ہے پھر مسمہ ہوتا ہے؟ اچھا، مسمہ کا وجود تو ماقبل ہوتا ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ نام ہی نام ہے اور مسمہ کا انکار کر دیا تو ترتیب میں تو مسمہ پہلے اس کے بعد اسم ہے، تو پھر یہ اسم کہاں سے آ گیا مسمہ نہیں ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے ان ہی الا اسماء. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام، حقیقت میں ان کا مسمیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم نے رکھ لیا، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا. اچھا، پھر نام کیا ہونا چاہیے؟ جس کے پیچھے کوئی سلطان ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. بڑی اہم بات ہے. یعنی اسم اور مسمہ میں جو تعلق ہے اس پر دلیل ہونی چاہیے کہ اس اسم کا مسمہ یہی ہے، اور یہ اسم جو ہے وہ اس مسمہ پر دلالت کرتا ہے. تو اسم اور مسمہ کوئی بالکل رینڈم کوئی چیز ہے کہ بھئی میں نے اسم رکھ لیا اور کوئی مسمہ کا وجود نہیں ہے، یا مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ اسم ہے اور اس کی دلالت مسمہ پر کیسے ہے؟ تو فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان. تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں اسم کی دلالت مسمہ پر میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ اسم کیا تھا؟ لات الہ ہے، یہ اسم ہے. مسمہ پر دلالت ثابت کرنے کے لیے مجھے سلطان لانی پڑے گی. وہ سلطان کیا ہوگی؟ اگر بالفرض ہو نعوذ باللہ کہ ایک الہ کے سوا کسی اور الہ کا وجود جائز ہے، یہ سلطان ہوگی. پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اس اسم کا کوئی مسمہ ہے کہ نہیں. سمجھ آئی؟ آپ کہیں کہ ایک پرندہ ہے عنقا، فینکس، یا اس طرح جو بھی آپ کہیں، بالفرض اس کا وجود نہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا اسم، نام. تو یا تو حس کے ذریعے دلیل ہوتی ہے مسمہ پر، یا عقل کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ سلطان ہے نا. تو ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اچھا، جب سلطان کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ سلطان تو ہے ہی نہیں. تو کہا کہ سلطان نہیں ہے تو ظن تو ہے نا، خواہشات نفس تو ہیں. تو ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. کون سا گمان؟ گمان غالب یا گمان مغلوب؟ وہم. یہاں ظن سے مراد وہم ہے، بس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ادنا سی دلیل بھی نہیں ہے، وہم ایسے بیٹھ کے. لہذا اس کے فوری بات کہہ دیا وما تہوی الانفس. دیکھیں ظن کبھی ناشی ہوتا ہے، ناشی کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے، کبھی پیدا ہوتا ہے دلیل سے، لیکن وہ دلیل آپ کو یقین تک نہیں پہنچاتی. اور کبھی ظن پیدا ہوتا ہے محض خواہش نفس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ظن کیا ہے؟ ظن گویا خواہش نفس کی ایک عقلی حالت ہے. خواہش نفس تو اریاں ہوتی ہے، وہ تو نیکڈ ہوتی ہے، وہ یہ تو اس کو تو بس چیز چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اس کے اوپر پھر انسانی عقل کچھ استدلال قائم کرتی ہے نا. تو اگر استدلال کا منشا دلیل نہ ہو، استدلال کا منشا ہوائے نفس ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ والا ظن ہے جو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں. تو یہ ظن غالب نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن. اور کیا کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفوس چاہتے ہیں. تو یہ ظن و تخمین اور خواہشات نفس کی باتیں، ان کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اتنی بڑی بڑی اصطلاحات آج کل دیکھیں نا کہ ایک روب ہوتا ہے اصطلاحات کے اندر. آپ بولتے چلیں فلاں اس کی اصطلاح اتنی بڑی ہے، اس نے نام یاد کرنے کی مشکل ہو جاتا ہے. مغربی فلاسفہ وغیرہ کے مطلب آپ دیکھیں اصطلاحات کی بھی ایک بھرمار ہے نا، اس سے فوراً انسان مروب سا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا معنی ہوں گے اندر اس کے. اتنی بڑی تو اصطلاح ہے، تو معنی کا تو پتہ نہیں کتنا ذخیرہ ہو سکتا ہے. بالکل فارغ ہو، اندر خواہش نفس ہو، اریاں ممکن ہے، ممکن ہے کہ نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسم ایک سلطان ہے. تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ بس نام رکھ دیا اور اس کے بعد اس نام کی بنا پر مسمہ ثابت ہو جائے گا. نام رکھنے کے بعد مسمہ کا وجود ثابت کرنا پڑے گا. محض نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اچھا چلو بالفرض ظن ہوتا تو ظن پر عمل کر لیتے جب تک یقین نہ ہوتا، لیکن یقین آ جائے تو اب ظن کی کوئی گنجائش نہیں. سمجھ آ رہی؟ ویسے تو عقائد میں ظن چلتا ہی نہیں ہے، عقائد میں تو یقین چاہیے. لیکن بالفرض چلیں آپ کہیں کہ میرے پاس نبی کی دعوت نہیں پہنچی، میں نے ظن و تخمین سے ایک خیال قائم کیا ہے، مجھے یہی نظر میں ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہے اور عبادت اور لوگوں کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، لیکن اگر یقین آ چکا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، تو اب ظن و تخمین اور خواہش نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو وَلَقَدْ جَاءَهُم واو کیا حالیہ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدا آ چکی.
تو جب ان کے رب کی طرف سے ہدا آ چکی تو ہدا کیا ہوگی؟ وہ موافق للحقیقہ ہوگی نا. اور ان کے جو اسماء تھے وہ امر واقعہ کے موافق تھے؟ نہیں تھے. تو فرمایا ام للانسان ما تمنا، یعنی کیا انسان جو بھی تمنا کرے مل جائے. یہ تو ان کی تمنیات ہیں جو اسماء کی شکل میں آ گئی ہیں، لیکن کیا انسان کے تمنا کے نتیجے میں حقیقت نفس الامری بدل جائے گی؟ یعنی انسان تمنا کرے تو حقیقت اس کے موافق ہو جائے گی. ظن و تخمین سے کیا خارج میں، یعنی آپ کہیں جو فلاسفہ کا ایک گروہ تھا نا جس کو ہمارے علم الکلام کی کتابوں میں کہا جاتا ہے اندیہ. اندیہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو حقائق ہے نا وہ تابع اعتقادات کے ہیں. حقائق کس کے تابع ہیں؟ اعتقادات کے. آج کل بھی یہ فلسفہ پایا جاتا ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے حقیقت ہے، اور جو صاحب یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کے لیے حقیقت ہے. کوئی کسی کے لیے کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. تم جو مرضی اعتقاد قائم کر لو، اس سے کوئی حقیقت میں فرق نہیں پڑے گا. یہ سوال ہے نا اللہ میاں کا، ام للانسان ما تمنا، اختیار تمہارا نہیں ہے، نہ حقائق تمہاری تمنیات کے تابع ہیں، بلکہ کیا ہے فللہ الآخرۃ، تو آخرت تو اولا تو خدا کی ملکیت ہے، خدا کے اختیار میں ہے. یہ لام ملکیت ہے، اس کو ذات مان لے. حیات دنیاوی حیات اخروی جو ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں. چاہے گا جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوگا ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی. صدق اللہ. نور انا ارا شریک نام لکھا ہوا ہے اس کا، شریک یعنی وہ جو صحابی کا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے جو شبہ پڑتا ہے کہ یہ آیات معمول ہو اور وہ تدبیر تعالیٰ سو نبوی نے نقل کیا ہے شریک، ٹھیک ہے، شریک حافظ. صحیح ہے. شریک پڑھا تھا. ہاں شریک صحیح ہے. شریک حافظ، شریک حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے. صحیح نبوی ہے. نبوی نہیں نقل، مطلب یہ صحابی نہیں ہے، اس کا مطلب تابعی ہے.